وزیر اعظم یہ اعلان کر رہے تھے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں 2000 پوائنٹس بھی گر گئے، یعنی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح کا اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امیر طبقہ معاشی بوجھ اٹھائے اور غریب سے بوجھ کم کیا جائے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 10% سپر ٹیکس ہم لگانے جا رہے ہیں اس سے غربت کم ہوگی، اور وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بار وصول کیا جائے گا۔ تو اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت خالد کھوکھر صاحب، آپ صدر کسان اتحاد ہیں، دوسری جانب حنیف گوہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق چیئرمین آباد۔ تو آپ دونوں سے بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا جو سپر ٹیکس لگایا گیا ہے بڑی صنعتوں پر، عام آدمی پر کیا اثر پڑے گا، صنعتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ 10% ٹیکس لگنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں معیشت کو کچھ بوسٹ ملے گا؟ جو یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہہ کر کہ ہم معیشت بہتر کر رہے ہیں، دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ آپ سے بات کریں خالد کھوکھر صاحب، جی آپ سٹارٹ کیجئے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم ایشو لیا آج۔ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پہلے ہی بڑھ چکی ہے، ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ہماری جو ڈی اے پی کھاد آج سے کچھ 3-4 سال پہلے 2500 روپے کی تھی، آج آلریڈی اس ٹیکس لگنے سے پہلے وہ 12,000 کی ہو چکی ہے۔ یوریا ناپید ہے، پوٹاش جو ہمیں 2,500 کی ملتی تھی آج 16,000 کی ہو گئی ہے، بجلی کا ریٹ بڑھ گیا، ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا۔ ہمارے لیے اب یہ ہمارا کاروبار جو ہے زراعت، یہ منافع بخش اور باعزت کاروبار نہیں رہا۔ آج ہم بدقسمتی سے امپورٹ کنٹری بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری ترجیحات میں زراعت نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم 3 ملین ٹن باہر سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم تقریباً $4.5 بلین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے زراعت پہ توجہ نہیں دی، زراعت کو اپنے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت حکومت جو اس پہ خرچ کر رہی ہے، اب 200 ارب کی پنجاب نے سبسڈی دی ہے آٹے کے اوپر۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ ہماری گندم کیوں کم ہوئی ہے؟ ہم نے گندم بیچی ہے 2200 روپے من، اس وقت مارکیٹ میں وہ 2800 سے 3000 روپے من ہے۔ کون کما رہا ہے؟ ہم نے منجی چاول کی منجی بیچی ہے 1800 سے 2000 روپے من، اس وقت اس کا ریٹ 4800 روپے ہے۔ کون کما رہا ہے؟ کاشتکار کے تو گھر کچھ نہیں گیا، کاشتکار کی تو بڑی مشکل سے کاسٹ آف پروڈکشن پوری ہوتی ہے اور میکسیمم سال کی اس کو گندم بچتی ہے جو وہ کھا لیتا ہے۔ دودھ اس کا گھر کا ہوتا ہے، سبزی اس کی گھر کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ریٹ اور ریٹ بڑھ گئے فرٹیلائزر کے تو یہ اس وقت اگلے سال گندم کا بحران آ جائے گا، باقی فصلوں کا بحران آ جائے گا۔ ہم پہلے ہی ایگریکلچر امپورٹ کنٹری ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے تھے، 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے۔ آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں۔ ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں ایگریکلچر نہیں ہے، فوڈ سیکورٹی ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا پہ نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی چلی گئی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے۔ اگر ہم اس وقت اس پہ توجہ نہیں دیں گے، اس بجٹ میں اگر اس قسم کے ٹیکسز لگیں گے کاشتکار کے اوپر، اگر وہ کاشتکار پے کرے گا، پھر میں یہ کہوں گا اگر وہ کاشتکار پے کرے تو کاشتکار میں آلریڈی پہلے ہی سکت نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اگلے سال وہ گندم کم کاشت کرے گا، آپ کی امپورٹ آج 3 ملین ٹن ہے، اگلے سال 6 ملین ٹن ہوگی۔ وہ کپاس کم کاشت کرے گا، گنا کم کاشت کرے گا، چاول کم کاشت، اس سے بہتر ہے وہ زمین خالی رکھے گا۔ کیونکہ وہ کوئی بھی کاشتکار اس وقت، میں نے پورے پاکستان میں کاشتکاروں سے بات کی ہے کہ وہ 12,000 کی آلریڈی 10% نہ بھی لگے 12,000 کی ڈی اے پی لے کے نہیں ڈال سکتے، 16,000 کی پوٹاش لے کے نہیں ڈال سکتے، یہ بجلی کا یونٹ کا جو ریٹ ہو چکا وہ ادا نہیں کر سکتے، اس ریٹ پہ وہ ڈیزل پہ ٹریکٹر ٹیوبل نہیں چلا سکتے۔ ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس سمت پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کیا کاشتکاری کر سکے گا؟ کیا وہ منافع بخش ہے؟ کیا وہ اپنے بچے پال سکتا ہے؟ ہم جو کاشتکار ہیں ہم نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کے مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا پاکستان، مرنا پاکستان، تعلیم ادھر، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، حتیٰ کہ ایمان بھی ادھر ہے۔ ہم اپنے ملک کے لیے ہر وقت سوچتے ہیں، ہم اس ملک کی خدمت کرتے ہیں 24 گھنٹے، ہم اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے ضامن ہیں۔ اگر آپ چند سال پیچھے دیکھ لیں، اگر 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، زراعت نے اس ملک کو سہارا دیا۔ صحیح۔ آپ نے ایک منٹ میری بات، آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، پابندیاں لگی، زراعت نے سہارا دیا اس ملک کے۔ آپ نے دہشت گردی کے خلاف 17 سال جنگ لڑی، اس زراعت نے سہارا دیا۔ کووڈ-19 میں اگر آپ نے لاک ڈاؤن کیا، الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرا۔ چلیے، آپ نے بہت ساری باتیں مینشن کی اور یہ بھی پوائنٹ ریز کیا کہ آلریڈی مشکلات اتنی ہیں، ایسے میں جب ٹیکس اس طرح سے لگے گا تو پھر کاشتکار کے اوپر سارا اس کا ملبہ گرے گا۔ ساتھ ہی رہیے گا، اس وقت ہمارے ساتھ حنیف گوہر صاحب موجود ہیں، سابق چیئرمین آباد، ان سے بات کریں گے کیونکہ جو باقی سیکٹرز ہیں، 13 سیکٹرز مزید ہیں جن میں 10% ٹیکس لگے گا، اس میں سیمنٹ بھی ہے، اسٹیل بھی ہے، تو ان سے بات کریں گے جب ان پر 10% ٹیکس لگے گا تو تعمیراتی سامان کی قیمتیں کس حد تک بڑھیں گی
और मार्केट में फिर ज़ाहिर है महंगाई की एक नई लहर आएगी। अब बताइएगा आप ज़रा गौहर साहब, क्या इससे हासिल होगा, क्या सोचकर हुकूमत ने ये फैसला किया है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत हमारी जो है तो बौखलाहट का शिकार है इस वक्त, और हुकूमत को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से रातों रात आने के बाद वो अपनी हुकूमत को कैसे संभाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जो ये आज टैक्सेस लगाए सुपर टैक्स के नाम पर, ये सारे के सारे जारहाना टैक्स हैं, बगैर सोचे समझे मुल्क की इकॉनमी मैं कहता हूँ बेहतर करने के बजाय मजीद बिगाड़ने की सूरत में। आप ये देखिए कि आज ये स्टील और सीमेंट की बात, अगर हम खाली 2 इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज भी एक मकान बनाना एक आम आदमी के लिए मुश्किल तरीन हो गया है, क्योंकि 2,30,000 इस अगर कुछ अरसे के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट स्टील जो है तो डबल की प्राइस पर पहुंच गया है, और इसी तरह से सीमेंट भी डबल की प्राइस पे पहुंच गया है कि जो पहले के 500-600 रुपए का मिला करता था 1100-1200 रुपए का बैग मिल रहा है। अब आप इसके ऊपर मजीद जब 10% सुपर टैक्स लगाएंगे तो किस तरीके से कोई गरीब आदमी घर बना सकता है? कोई जो दयारे गैर में लोग रहते हैं, जो वो डॉलर्स में कमाते हैं, अपनी मजदूरियां करते हैं, उनका एक ही ख्वाब होता है कि किसी न किसी सूरत अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक छोटा सा घर ले लें। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब घर बनाना तो एक तरफ, हनीफ साहब एक और चीज, कई लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है, कई लोग डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम देखें मजदूर तबके का, जो हमें फॉरेन एक्सचेंज भिजवाते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू हमें भिजवा कर और अपना घर ले सकेगा। तो ये रिव्यू करना चाहिए हुकूमत को। मैं जब बजट आया था मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि आप ये देखें कि जिस अंदाज से इन्होंने टैक्सेशन लगाई थी प्रॉपर्टी पे, ये प्रॉपर्टी का जो काम है, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, सेकंड लार्जेस्ट काम आफ्टर एग्रीकल्चर है। सबसे ज्यादा जॉब जो प्रोवाइड होती हैं। हम तमाम इंडस्ट्री के लोगों ने पहले सोच लिया कि अब हम हाई राइज बिल्डिंग नहीं बना सकते। जो पिछली हुकूमत थी वो हमेशा ये बात किया करती थी कि आप ज़रई जमीनों के ऊपर फैलावे का काम जो है तो वर्टिकल आप ना करें, वर्टिकल बिल्डिंग से जाएं आप जो है तो। हमने जब वो काम शुरू किया कि हम ताकि पाकिस्तान की ज़रई ज़मीनें बचा सकें, वर्टिकल पे गए। तो अब ये जो वर्टिकल बिल्डिंग आप ये देखें, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है इतनी बढ़ चुकी है कि मैं नहीं समझता कि किसी सूरत भी जो है तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को कॉन्ट्रैक्टर को या बिल्डर को जो है तो ये वारा आ सके। हम पहले मजबूर थे कि काम बंद करने पे, और आज सोने पे सुहागा जो नया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तोहफा मिला 10% सुपर टैक्स का, तो मैं समझता हूं कि अब तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही सो जाएगी। अब आप ये देखें कि जितने हम लोग निकालेंगे अपनी इंडस्ट्री से, इस पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो क्रिएट होगी, जो आज चोरी डकैतियां हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, जो रेजनियां हो रही हैं, जो स्नैचिंग हो रही है, अब मजीद उसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हम सब इतने मजबूर हो जाएंगे। हमारे पास जो हजारों में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इनकम नहीं जनरेट कर सकेंगे तो हम उन्हें मंथली सैलरियां कहां से देंगे? तो हम सारी की सारी इंडस्ट्री परेशान थी पहले, और आज हमें मजीद परेशान कर दिया गया। इनमें से मैं समझता हूं, आप तक आवाज पहुंची तो एक सवाल यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम देखें गुज़िश्ता कई साल से जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी वो कंस्ट्रक्शन की थी, और कई मजदूर इससे वाबस्ता होते हैं। हुकूमत कहती है गरीब आवाम पर इसका असर नहीं पड़ेगा, तो ये इंडस्ट्री अगर इफेक्ट होगी तो इसका जो है वो बोझ तो डाइवर्ट होगा उन मजदूरों पर जो यहाँ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से एसोसिएट हैं। लेकिन मैंने यही बात मैंने आपसे यही गुजारिश की, मैंने आपसे अभी यही गुजारिश की कि सबसे ज्यादा इफेक्ट ही मजदूरों पर होगा, क्योंकि अनस्किल्ड जो लोग हैं वो एक सीजन के अंदर आपकी काश्तकारी करते हैं। जब सीजन ऑफ होता है कि वो सारे के सारे लोग जो हैं बड़े शहरों में आकर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब जब वो कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं होगा तो उन लोगों को रोजगार नहीं मिल सकेगा। जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो यकीनन उन्हें अपने बच्चों को कहां से खिलाएंगे? अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो चोरी डकैती की तरफ जाएंगे। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मेरी नजर में जितने ये सेक्टर्स के अंदर सुपर टैक्स लगाया गया है, उसमें सिर्फ एक सिगरेट वाले को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो सिगरेट के ऊपर अगर टैक्स लगाया है उस पर मजीद 20% टैक्स लगा दिया जाए, ताकि वो लोग जो तो दूर हो सकें सिगरेट से, जो कि जान के लिए भी खतरा है। लेकिन अगर बाकी की आप जितनी भी इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स लगाया गया है, मैं इसे कंडेम करता हूं, और ये टैक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले इतना महंगाई का बोझ है आम आदमी पर कि वो नहीं उठा सकता, अब इस सुपर टैक्स के बाद तो बिल्कुल ही जीना दोबर हो जाएगा एक आम आदमी का। ठीक है, साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ हामिद जमान, चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं टेक्सटाइल सेक्टर पर भी टैक्स लगेगा, ये सुपर टैक्स 10% जो लगाया जा रहा है। हामिद साहब ज़रा बताइएगा, आपके ख्याल में टेक्सटाइल सेक्टर पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, और जो ये कहा जा रहा है कि इससे सनतों को, अमीरों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बस उनका मुनाफा कम होगा
मईशत बेहतर हो जाएगी। आपके ख्याल में ऐसे ही है, रियलिटी बेस्ड है ये सारे फैसले? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। बात ये है कि हमें सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। कुछ फैसले मुझे ऐसे लगता है कि एक रिएक्शन में हो रहे हैं, एक दबाव इतना ज़्यादा IMF का है कि वो एक रिएक्शनरी फैसले हैं जिनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब मैं बिल्कुल इस बात में यकीन रखता हूँ कि अगर कोई बहुत पैसे कमा रहा है तो उसको टैक्स भी देना चाहिए, लेकिन हम अपनी मुल्क की रियलिटी एक देखें। आपको इस वक्त क्या चाहिए? आपका ख्याल है कि आप टैक्स ज्यादा, उसकी शरह बढ़ा के आप टैक्स इकट्ठा कर लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। आप टैक्स इकट्ठा करेंगे जिस वक्त आप टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, आप और लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। लेकिन इस हुकूमत का उस तरफ रुझान नहीं है। इन्होंने रिटेल को भी फिक्स टैक्स में लिया है, जो डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव थी वो खत्म हो गई। हमारा 9-10 लाख लोग हैं जो 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ जो टैक्स देते हैं, उन्हीं के ऊपर आप ज्यादा लोड डालते हैं। तो अब मैं फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक इंटीग्रेटेड रिटेलर हूँ, 12% मेरे पे GST लगता है और मैं चूंकि इंटीग्रेटेड हूँ, मैं 100% ट्रांसपेरेंट हूँ। 29% मैं देता हूँ इनकम टैक्स, 41% हो गया और अब 10% सुपर टैक्स लग जाएगा और 1.25% टर्नओवर टैक्स भी लग जाएगा, तो मैं 55% से ऊपर चला जाऊंगा। तो जो लोग टैक्स नेट में 60-70% जो हैं आपकी इंडस्ट्री के और मार्केट के जो टैक्स नेट से बाहर हैं, उनका और मेरा फर्क 55 से 60% पे हो जाएगा। तो वो क्यों टैक्स नेट में आएंगे? और जो बहुत से लोग जो टैक्स नेट में वो भी निकल जाएंगे। अल्टीमेटली आपने टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना है, जिससे आपने वो काम करना है जो हुकूमत वो करना चाहिए। तो ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आपको एक बार से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अपना जो मोमेंटम आपका बना है कि आपकी मुल्क में 10% से ज्यादा पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी 20-25%, 30%। अच्छा, हमें सब एक और चीज यहाँ पे अहम है, जो बैरूनी ऑर्डर्स होते हैं, जिस तरीके से आपकी जो इंडस्ट्रीज, आप तक आवाज आ रही है हमें साहब? जी आ रही है। हमें सब जिस तरीके से जो कंपनीज होती हैं, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के जो ऑर्डर्स बाहर से आए होते हैं, जो ऑयल और गैस के जो ये इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, उसके बाद ये सुपर टैक्स लगाया है, यकीनन एक बहुत बड़ा तबका जो है यहाँ पर काम करता है इन इंडस्ट्रीज के अंदर, वो तो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि आपने कहा कि जब ऑर्डर्स आप फुलफिल नहीं कर सकेंगे तो काम रोकना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज बंद होंगी। हेलो, हमें साहब आवाज आ रही है आप तक? जी आप बीच में वो कट गई थी, आ रही है। जी आप मुझे सवाल पूछे थे टैक्स के हवाले से, जो टैक्स बढ़ाया गया। और हम सवाल एक और ऐड करेंगे यहाँ पे, जो जारी बात है, जो इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल एंड गैस के जो प्राइसेस पहले ही बढ़े हैं, फिर उसके बाद जो आपके ऑर्डर्स होते हैं वो तो इफेक्ट होंगे जब आप जो बाइंग जो सेल करते हैं, ऑर्डर्स लिए होते हैं पुराने रेट्स पे लिए होते हैं, अब रेट बढ़ गए हैं, तो जारी बात है आप इंडस्ट्रीज की बंद करने की तरफ जाएंगे तो जो मजदूर तबका होगा वो तो जारी बात है इससे इफेक्ट होगा। बिल्कुल होगा। बात ये है कि लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि गरीब आवाम इससे इफेक्ट नहीं होगा, तो ये किस हद तक आप कहेंगे कि गरीब पर ये बोझ पड़ेगा? देखिए जी, गरीब पे ऐसे बोझ पड़ेगा कि अगर आपकी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाए और आपके जॉब्स खत्म होने शुरू हो जाएं, आपके जो वर्कर है वो इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा ना। इस वक्त आपको जरूरत है आपके मुल्क में और इन्वेस्टमेंट आए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, जो आपकी मोमेंटम एक बना हुआ है वो एक कैरी ऑन हो और आपकी ग्रोथ बढ़ती रहे। जो आप 5.5 मिलियन जॉब पिछले 3 साल में बढ़े हैं, तो अगर ये मोमेंटम कैरी ऑन होगा तो ये हर साल ठीक है। आपने ये पॉइंट भी बड़ा वैलिड उठाया कि आपने कहा इन्होंने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया, बल्कि जिन लोगों से ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वही अब ज़्यादा टैक्स देंगे। तो ये स्ट्रैटेजी इस वक्त जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी समझ नहीं आ रही किस तरह की स्ट्रैटेजी। कहते हैं कि वन टाइम टैक्स है। हनीफ गौहर साहब, आप बताइएगा, अगर हम आम आदमी की समझ के लिए बात करें, जो ये सनतों पे कह रहे हैं, इनमें अमीर तबके पर 13 सेक्टर्स पर हम 10% टैक्स लगा रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें एक चीज़ जो पहले 10 रुपये की बिक रही थी, अब ज़ाहिर है जब आप पे बोझ पड़ेगा आप उसे मार्केट में 15 की बेच देते हैं, पे तो वो गरीब आदमी ही करेगा, बोझ तो उसी पर पड़ेगा। ऐसे ही होगा इस फैसले के बाद? जिस तरह से आपने पूरी तशरीह की है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ
یہ کہتے ہیں غریب آدمی پہ نہیں پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ فرٹیلائزر جو ہے تو پہلے ملک میں شارٹ ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے تو ایگریکلچر کا ملک ہے. جب آپ فرٹیلائزر کو مزید مہنگا کر دیں گے تو یقیناً اس کا اینڈ یوزر کے اوپر جا کے اس کا بوجھ پڑے گا. اینڈ یوزر کون ہوگا؟ آپ نے یہاں پہ شوگر مہنگی کر دی, آپ نے شوگر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں آپ جو ہے تو شوگر. آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑے امیر لوگ ہیں وہ تو سارے کے سارے میکسیمم شوگر کے مریض ہوتے ہیں, وہ تو چینی پیتے ہی نہیں ہیں. چینی تو پیتا ہی بیچارہ غریب آدمی ہے کیونکہ چائے اور یہ سارا چینی کا استعمال آپ یہ دیکھیں آپ کا 98% جو ہے تو غریب آدمیوں کا ہے. صرف ایلیٹ کلاس کا 2% ہے, کیونکہ وہ چینی ڈالتے نہیں اپنے نہ چائے میں نہ باقی پھیکا پیتے ہیں سارے کے سارے. اس کا ایفیکٹ کس کے اوپر جائے گا؟ آپ جب فرٹیلائزر اتنا مہنگا کر دیں گے تو اس کا فرٹیلائزر مہنگا ہونے کے بعد تو یقیناً جو اس میں کاسٹ نکلے گی تو کس کے پاس مہنگی بکے گی؟ تو مہنگی کون لے گا؟ مہنگی پھر جو ہے تو جو ہمارا طبقہ غریب میجورٹی طبقہ ہمارا دیکھیں نا, ایلیٹ کلاس کی پرسنٹیج آپ نکالیں, ایلیٹ کلاس ہماری پرسنٹیج ہے کیا جو رول کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 5% لوگ رول کرتے ہیں ٹوٹل, 95% لوگ تو ہمارے غریب ہیں بیچارے جو سفید پوش لوگ ہیں. تو وہ سب کا سب جو ہے اثر جو ہے ان 95% لوگوں پر پڑے گا. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں دیکھیں جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے, انڈسٹریلسٹ ہو گیا وہ تو اس نے پاس آن کرنا ہوتا ہے ساری قسم کا ٹیکسز یا جتنی بھی مہنگائی ہے نیچے اینڈ یوزر کی طرف اس نے پاس آن کرنا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امیر آدمی کو, یہ غریبوں کو ہی فرق پڑے گا اور اینڈ یوزر کو جا کے فرق پڑے گا اس کا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا یوزر پہ اس پہ فرق پڑے گا, ساتھ ہی بے روزگاری میں اضافہ ہوگا کیونکہ اس طریقے سے جب ظاہر کام نہیں ہوگا اور تعمیراتی کام رکیں گے, مارکیٹ میں جو پروڈکٹس ہیں اس پہ کٹ لگے گا, تو پھر ساتھ میں مزدوروں کی بھی پھر ظاہر ہے ان کو نکالا جائے گا, جتنی ریکوائرڈ مین پاور ہوگی اس کو ہی رکھا جائے گا. یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد سلسلہ آگے اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے وزیراعظم کا بڑی صنعتوں پر سپر ٹیکس لگانے کا اعلان. 13 صنعتیں زد میں آئیں گی, اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے عاطف منی شیخ صاحب, فیصل آباد صدر چیمبر آف کامرس ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد کھوکر صاحب, صدر کسان اتحاد ہیں. عاطف صاحب, آپ سے سوال کریں گے, آپ پہلے ہی جو ہے گیس اور بجلی کا بحران ہے ملک میں اور اوپر سے سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے, کتنا اثر پڑے گا معیشت پر, پاکستان کے صنعتوں پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس ٹیکس سے پہلے ہم بات کریں کہ گورنمنٹ کے آنے سے پہلے جو ان کا ایجنڈا تھا کہ ہم ریلیف دیں گے اور میکسیمم کوشش کریں گے انڈسٹری کو چلانے کی. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کی ٹیم اس میں بری طرح ہمیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. اور آپ نے وعدہ کیا تھا سپر پرفارمنس کا, آپ اپنی سپر پرفارمنس کی پرفارم نہیں کر رہے اور آپ سپر ٹیکسز لے کے آ رہے ہیں. آپ اپنے ایجنڈا سے ہمیں ہلتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی انڈسٹری کا جو نام لیا جا رہا ہے کہ بڑی انڈسٹری پہ یہ ٹیکس لگے گا, تو بڑی انڈسٹری جو چیز مینوفیکچر کر رہی ہے اسے تمام عام آدمی نے خریدنا ہے. سیمنٹ بھی اب کنسٹرکشن کاسٹ بڑھے گی, اگر آپ اس میں دیکھیں کہ سٹیل مل پہ انہوں نے لگایا ہے تو سٹیل مہنگا ہوگا تو تمام کنسٹرکشن ہمیں رکتی نظر آ رہی ہے. بیمار ہونا اس ملک میں اب مشکل ہو چکا ہے کیونکہ ادویات پر بھی ٹیکس لگ گئے ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ تمام ڈاکومنٹ اکانومی ہو, تو آپ بینکنگ سیکٹر پہ جب ٹیکس بڑھائی جائیں گے تو لوگ اپنے پیسے بینک میں نہیں رکھیں گے اور وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی میں نہیں آئیں گے. تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پر اسے ریویو میں جانا چاہیے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے, دنیا کے تمام اکانومسٹ اور دنیا کے تمام جو ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس چیز پر متفق ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ملک کی اکانومی کو گرو کرنا ہے تو آپ نے ٹیکس ریٹس کو نیچے لے کے آنا ہے, نہ کہ بڑھانا ہے. یہاں پر بہت زیادہ ٹیکس لگ رہے ہیں. دیکھیں 12 بجے تک آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ آپ کو نارمل پوزیشن میں تھی, صرف ایک اس ٹیکس کے اعلان کی وجہ سے 2000 پوائنٹ سے زیادہ ہماری سٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی ہے اور 1.5 سے 2 روپیہ ڈالر ہمارا اوپر چڑھا گیا. ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ سپر پرفارمنس دیں, نہ کہ آپ سپر ٹیکسز لے کر آئیں. آپ نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت ایکسپرٹیز ہیں, ہمارے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو کام کرے گی. وہ ٹیم ہمیں کام کرتی اس وقت نظر نہیں آ رہی. یہ پوزیشن ہے اس وقت. یہ جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو کیا جو یہ تمام سیکٹرز ہیں جو کہ ظاہر پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے؟
دیکھیں سب سے اچھے فیصلے وہ ہوں گے جو سٹیک ہولڈر کو آپ آن بورڈ کر کے کریں گے. اس فیصلے کو ہم صرف یہ سمجھیں گے کہ یہ بزنس کمیونٹی اور انڈسٹری کے اوپر آج ایک ہتھوڑا ہے جو کہ بڑے زور سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے, اور کسی سٹیک ہولڈر کو, کسی چیمبر کو, کسی فیڈریشن کو اور کسی ایسوسی ایشن کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اگر آن بورڈ ہوں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں, آپ کے ٹیکس ریونیو میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. ہم اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں, گورنمنٹ کی ٹیم ہمیں ایکسپرٹ نظر نہیں آ رہی. ہمارے ساتھ مل کر آپ فیصلے کریں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے سیکٹر اور کون کون سی جگہ سے آپ کو ٹیکس ریونیو نہیں کلیکٹ ہو رہا, آپ وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کریں, نہ کہ آپ ایسے فیصلے کریں کہ جن کا امپیکٹ لانگ لائف ہمیں نظر نہیں آ رہا. ان فیصلوں سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ ٹیمپریری ڈیسیجن لے رہی ہے کہ ہم نے یہ ایک ہفتہ کیسے گزارنا ہے اور اگلے ہفتے کے لیے نئی پالیسی کیا لے کر آنی ہے. ہمیں ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت ملک چلانا ہے, نہ کہ چند دنوں کے لیے کوئی ہم نے ایسی پالیسیاں بنانی ہیں. خالد کھوکھر صاحب, اب تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے, سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے, تو اب کیا لاہ عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں جی, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کھاد کا ریٹ کتنا بڑھتا ہے, اس کے مطابق ہم سوچیں گے. ہم دیکھیں, ہم واحد کاشتکار ہیں جنہوں نے آج تک ہڑتال نہیں کی. کاشتکاروں نے کبھی, کلرک ہیں وہ تالا لگا دیتے ہیں, انڈسٹری والے بند کر دیتے ہیں, کاشتکار نے کبھی اپنا کام نہیں چھوڑا. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر ایسے حالات رہے تو ہمیں اپنا کام بند کرنا پڑے گا. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیں, ہم 10,000 ارب کی پروڈیوس دیتے ہیں. میں کل ہی اسلام آباد سے آیا ہوں تو میں نے مختلف لوگوں سے, میں منسٹروں سے, سب سے, اسپیکر سے, سب لوگوں سے ملا ہوں. میں نے کہا یہ 10,000 پروڈیوس دینے والے کو آپ کیا پورے چاروں صوبائی اسمبلی وفاق ملا کے بجٹ میں کوئی 100 ارب روپے رکھا ہے ان کے لیے؟ 10,000 ارب کی پروڈیوس ہم دیتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے ابھی جو سبسڈی دیا پوری عوام کو 1,500 ارب روپے کے دیا گندم کے ریٹ میں. انٹرنیشنل پرائس 4,000 سے اوپر تھی, ہم نے 2,200 روپے فی من دی ہے. 1,500 ارب روپے کا ہم نے ریلیف دیا اس قوم کو. ہم نے دھانش کی جو منجی ہے وہ بیچی ہے 2,200 میں, آج اس کا ریٹ 4,800 روپے ہے. ہم نے وہ اس پہ بھی تقریباً 1,000 ارب کا ریلیف دیا اپنی قوم کو. اب دیکھنا یہ ہے کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ زراعت ہو, کیونکہ آپ کی اس وقت جو سب سے بڑی نیشنل فوڈ سیکورٹی ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے. اگر اس طرح ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی گئی اور جتنی بڑھ چکی ہے, ہمارے لیے اب یہ وائبل نہیں ہے. یہ کاروبار ہمارے لیے باعزت کاروبار اور منافع بخش کاروبار نہیں لگ رہا مجھے. ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو نہیں پورا کر سکے. ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. انڈیا میں یوریا کا بیگ مل رہا ہے اس وقت پاکستانی روپیز میں 600 روپے کا, ہمیں آج مل رہا ہے 21-2200 روپے کا. انڈیا میں ڈی اے پی کو لے لیں, پاکستان روپیز میں 2500-2600 کی ہے. اس ٹیکس لگنے سے پہلے ہمارا یہاں ریٹ 12,000 ہے. وہاں پہ جو پوٹاش ہے وہ میکسیمم 3,000 کی ملتی ہے, ہمیں وہ مل رہی ہے 16,000 روپے کی. بجلی کا یونٹ وہاں 8 گھنٹے بجلی ڈیلی فری ملتی ہے بشر کی, وہاں پہ انڈین پنجاب میں ہم اس کا بل ادا نہیں کر سکتے. جب ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا جو گیپ ہے ایگریکلچر میں وہ ریسرچ پہ, کیونکہ ریسرچ پہ ہم انویسٹمنٹ نہیں کر رہے اور پچھلے 40 سال سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. دیکھیں, جب تک ہم نے اگر اپنے ملک کو چلانا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ ہم ریسرچ پہ انویسٹمنٹ کریں گے, اپنی پیداوار بڑھائیں گے. ہماری پیداوار بھی کم ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بھی زیادہ ہے, اور میں کاشتکار کو جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا. جب یہ سپر ٹیکس کا نام سنا ہے تو یقین کر لیں میں ان کی گھبراہٹ کو بھی سپر کہوں گا, اس وقت ان کے رونے کو بھی سپر کہوں گا. یقین کر لیں کہ وہ دھاڑے مار مار کے کاشتکار رونے لگے کہ یہ ہمارے اوپر کیا قیامت دوبارہ ٹوٹ پڑی کہ ہماری کھاد کا ریٹ اور بڑھ جائے گا. آپ تو پہلے نہیں کر سکتے. تو وہ تو کہتے ہیں ون ٹائم ٹیکس ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں کیا یہ ون ٹائم ٹیکس کیا ہوتا ہے, لائک جسٹ فار ونس آپ لوگوں سے دیکھیں جی, اگر پوری انڈسٹری سے پورے سال کا ایک ٹائم ٹیکس لیں, ہم تو پورے سال ادا کرتے رہیں گے. دیکھیں جی, کاشتکاروں کو اس کی وضاحت کریں. میں نے باقاعدہ ابھی لیٹر لکھا ہے مفتاح اسماعیل کو کہ ہمیں اس کی وضاحت دیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کاشتکار کو جواب نہ دے, کیونکہ وہ ان کے لیے ٹائم, صنعت کاروں کو, بزنس مین کو وہ ٹائم, جتنا ٹائم ملتا ہے اتنا کاشتکاروں کو ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ کاشتکار تو بیچارہ, اس کو تو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جاتا. پاکستان میں کاشتکار کی وہ اہمیت نہیں ہے جو باقی لوگوں کی اہمیت ہے. آپ نے بتایا کہ اس وقت کاشتکار جو ہیں وہ کافی گھبراہٹ کا شکار ہیں. اس سارے معاملے کو سن کر عاطف منیر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے ہیں, اور سوال یہ ہے کہ اب اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا, کیا یہ صرف نمبرز تک رہیں گے؟ الٹیمیٹلی اس کا بوجھ عام آدمی پر ہی پڑے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ امیروں پر اس لیے ٹیکس لگا رہے ہیں تاکہ غریبوں پر بوجھ نہ پڑے. دیکھتے ہیں اس پر آنے والے اثرات کیا ہوں گے. یہاں پر بریک لیں گے.